نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کل آپ کے سامنے 16ویں پارے کا ایک سورہ مریم کا ایک نقطہ بیان کر رہا تھا، پھر اور مزید کچھ تفصیل اور ایک مزید بات سن لیں. سورہ کا نام سورہ مریم رکھے، لیکن اس کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے حضرت زکریا علیہ السلام باپ اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا واقعہ بیان کیا. تو اس میں ایک نقطہ اور ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مرتبہ مرد کا ہے میاں بیوی میں. ایک بات تو یہ. دوسری بات، مرد اور عورت کو کہیں چلنا پڑے تو عورت مرد سے کچھ پیچھے رہے، مرد چلنے میں ذرا آگے رہے. یہ دوسری بات. تیسری بات، اللہ تعالیٰ اس صورت میں سورہ کا نام تو مریم رکھا عورت کے نام پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سورہ کے شروع میں ایک آدھے صفحے تک حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد اور ایک اس سے بات معلوم کیا ہوتی ہے کہ پہلے مرد کا تذکرہ ہے اس میں نہیں، بعد میں عورت کا تذکرہ ہے حضرت مریم کا. تو عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، سمجھ میں آ رہا؟ مرد کے لیے پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے پردہ ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور ایک بات سن لیں مزید، کہیں شادی کو گئے تو عورت کو اگر ساتھ میں لے کر گئے تو عورت کو سامنے چھوڑ کر سلیکٹ کر کے لے، یہ نہیں بولنا اسے. مرد ایسا سامنے کھڑے، عورت پیچھے کر کے مرد کے کان میں پھونکتی رہے سور، یہ ہونا دیکھو، یہ کر ہونا دیکھو، بول کر سور پھونکتے رہے مرد کے کان میں. تو مرد سلیکٹ کر کے اچھا یہ لو بھائی، یہ دو بھائی بول کر یہ کرے. تو تھوڑا گرنا بھی ریٹ ہے تو عورت کان میں پھونک کے سور، اتنے کو بولو جی، اتنے کو تھوڑا ریٹ بول کر عورت مرد کے کان میں سور پھونکتی رہے، مرد ریت توڑتا رہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر تھی. آج 17ویں پارے کا خلاصہ. 17ویں پارے کا اس میں 2 سورے ہیں. ایک سورے کا نام انبیاء، دوسرے سورے کا نام حج. برابر آدھے پارے تک ایک سورہ ختم ہوتا، آدھے پارے کے بعد ایک سورہ شروع ہوتا، پھر پارے کے آخر تک وہ سورہ چل کر پارے کے آخر میں ختم ہوتا. شاید قرآن میں یہ ایک سورہ یہ پارہ ایسا ہے کہ اس میں 2 سورے ہیں اور 2 سورے برابر آدھے پارے تک ایک سورہ ختم، پھر آدھا پارے کے بعد ختم، پارے کے ختم پر سورہ ختم ہوتا ہے. ایسا دوسرے پاروں میں نہیں ہے ایسا. تو سورہ انبیاء، اسے سورہ انبیاء نام کے ایک رکھے ایسا. اس سورے میں تقریباً 17 پیغمبروں کا ذکر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس سورے کا نام ہی سورہ انبیاء رکھ دیے. اس سورت کے شروع میں عام طور پر اللہ تعالیٰ بنیادی باتیں بیان کر رہا ہے. اس سورہ کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر بنیادی باتیں کیا؟ توحید، رسالت، آخرت. یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں. آپ کو کئی مرتبہ بول دیا میں، سورہ فاتحہ کے خلاصے کے اندر بول دیا تھا، پورے قرآن کا خلاصہ 6 چیزیں بول کر: توحید، رسالت، احکام، ماننے والے، نام ماننے والے، قیامت. ایسا بول کر بولا تھا میں. یاد ہے کہ نہیں؟ کہ چھوٹی چھوٹی بات یاد رکھنا اسے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بنیادی اللہ عقائد میں سے 3 عقیدوں کا اللہ بیان کر رہا ہے یہاں اس سورے میں انبیاء میں. کون سے؟ پہلا عقیدہ توحید کا، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت اور قیامت. ان 3 عقیدوں کو اللہ اس سورے کے اندر بیان کر رہا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر مومنوں کو تنبیہ کر رہا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں قیامت سے، حساب کتاب سے، قیامت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم غفلت میں سو نہ کو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تم کو قیامت کے سامنے قیامت کے دن تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. قیامت آنے والی ہے، قریب آ چکی قیامت. تمہیں سو نہ کو غفلت سے، خدا کو راضی کرو عبادت کر کے. اللہ مومنوں کو بیدار کر رہا ہے. حساب کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، غفلت کے دن میں سو نہ کو. اللہ بیان کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے دوسری اور اگلی آیتوں میں کہ
نبی بشر ہی ہوتا ہے. بشر کا تو کیا انسان. بشر کا مطلب مانا کیا؟ ذو عقل ہو ایک بات، اور دوسرا محسوس ہو. اللہ اس آیت میں رد کر رہا ہے لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. اس آیت میں اللہ رد کر رہا ہے مشرکین کا کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو انسانوں میں سے کئی بنایا، فرشتوں میں سے بنانا تھا، ایسا بول کر بولتے تھے. حالانکہ اب تک حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب انسانوں تھے. سو ان پر اعتراض نہیں کرتے لوگ، ہر اعتراض حضور پر تھوپتے. ان پر اعتراض کرنا ان کو نہیں آتا. سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسا تو انسان میں دو چیزیں، یہ کیا ذو عقل ہو، عقل والے، اور دوسرا محسوس ہو. اب اگر انہوں بولے سرکار فرشت انسان نبی اگر انسانوں میں سے نہیں سرکار فرشتوں میں سے بھیجتے ہیں تو انہوں ہاتھ پکڑ تو نہیں ملتا تھا ان کو، ہاتھ بھی فرشتوں کا، فرشتے دستے نہیں ملیں گے کہاں ان کو. تو نبیوں کو بھیجا انسانوں میں سے، تو ان کو اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے، ان سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتے. نبیوں سے پکڑے تو ہاتھ ملتا نبیوں کا، انسانوں سے انہوں بھی ہاتھ ملتا ان کا، تو محسوس ہوتا ایسا ہاتھ یہ ان کا بول کر. اگر اللہ نبیوں کو انسانوں میں سر کا اگر فرشتوں میں بھیجتا تو ان کو دیکھ سکتے نا، ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی بولتے تھے بھائی میں بھی تمہارا سر کا انسانوں چھو، فرق اتنا ہے کل بھی بولا میں آپ کو سورہ کہف کے آخر میں، بس تم بھی انسان میں بھی انسان، فرق کیا تم پر وحی نہیں آتی مجھ پر وحی آتی ہے، اتنا فرق. بس کہ بقیہ پورے باتیں تمہارے کو بھی بچے ہیں، مجھے بھی بچے، تم بھی کھاتے میں بھی کھاتا ہوں، یہ سب چیزیں 18 پارے میں وہ سب آتے چیزیں. وہاں بھی اعتراض کرتے لوگ، نبی بول تو کھانا پینا نہیں بول کر وہ اعتراض کرتے لوگ، سما آتا 18 پارے میں آتا ہو. نبی بولے تو خالی انہوں بھی ہمارے سر کھاتی ہیں تو پیتی ہیں تو بازار میں جاتی ہیں تو بول کر اعتراض کرتے انہوں. کل آئے گا انشاءاللہ، آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ آگے توحید باری تعالیٰ پر نقلی دلیل بیان کیا. اللہ تعالیٰ توحید پر دلیل بیان کیا. کیا وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں، زمین میں بھی آسمان میں بھی ایک اللہ کے علاوہ کئی الہ ہوتے، کئی اللہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، زمین آسمان میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا؟ اگر ایک اللہ نہیں سرکار دو اللہ ہے تو کیا بولتے؟ مثال کے طور پر ایک اللہ بولتا میں سورج ادھر سے نہیں نکالتا بھائی سورج میں ادھر سے نکال تو بولتا، اور ایک اللہ کیا بولتا نہیں 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 میری بات چلنا، آج سورج ادھر سے نہیں ادھر سے بولتا. ایسا ٹکر ہوتی تھی. اب دیکھو سورج ادھر سے نکل رہا ہے روزانہ، ادھر غروب ہو رہا ہے، زمین آسمان کا پورا نظام، سورج ستارے سیارے اپنے اپنے نظام پر اپنے اپنے دائرے پر گھومتے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو مطلب کیا؟ زمین آسمان میں فساد نہیں ہے، تو مطلب کیا؟ اللہ ایک ہی ہے بول کو. اگر دو ہوتے تو یہ نہیں ہوتا تھا نظام، ایسا ٹکر ہوتی تھی. سمجھ میں؟ دیکھو کیسے ہماری عقل کو سمجھ میں سر کلا سمجھا رہا. دیکھو عقیدے کو اللہ تعالیٰ اس کا سے یہ کچھ اللہ ہے، سو وہ ایک ہی ہے، اسے ایک ہی سمجھنا. سو اس کے علاوہ ارے کوئی ایڈ نہیں کرنا ہمیں. یہ ایڈ کرنے کے واسطے یہ ایڈنگ کا یہ نہیں ہے، یہ ایڈورٹائز نہیں ہے ایڈ کرنے کے واسطے. آگے اللہ تعالیٰ موت کو بیان کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، آیت 4ویں پارے میں بھی ہے اور 17ویں پارے میں بھی ہے اور آگے 21 پارے میں بھی ہے یہ جملہ کل نفس ذائقۃ الموت کا. 3 جگہ کو ہے یہ. تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشرکین حضور سے بولتے کیا بول کر کہ بھائی حضور کی موت کی لوگ تمنا کرتے تھے نا، مشرکین حضور کو کب موت آتی کب موت آتی بول کر، حضور کے موت کے نو منتظر تھے، نبی کو کب موت آتی بول کر. تو اللہ ان کو بول رہا بھائی موت میرے پیغمبر کچھ نہیں، سب کو آتی موت بول کر اللہ بول رہا قرآن میں. کل نفس ذائقۃ الموت کا تو کیا صرف موت پیغمبر کچھ نہیں، سب کو آتی، ہر جاندار کو موت آتی بول کر اللہ بتا رہا ہے. میرے پیغمبر کو بھی مرنا ہے، تمہارے بھی مرنا ہے، اللہ بتا رہا ہے. ایک بات سمجھو ہاں، اور ایک عقیدہ ہے پورے انبیاء پورے پیغمبراں خبروں میں زندہ ہیں. یہ بات اس سے پہلے بتایا، اب بھی بتا رہا ہوں. پورے پیغمبراں ان کے اوپر
موت تو آ گئی لیکن موت آنے کے بعد بھی وہ اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ آیت کیا بول رہی ہے کہ سب کو موت آئی تھی بول کر بول رہی ہے. تو اس آیت سے پیغمبراں نبیاں قبروں میں زندہ نہیں رہتے بول کر وہ بات کی نفی نہیں ہوتی. قبروں میں پیغمبر زندہ نہیں بول کر پیغمبروں پر موت آ گئی بول کر ویسی بات نہیں. پیغمبروں پر موت تو آ گئی، دنیا کی موت تو آ گئی، اب وہ خبر میں ہے تو خبر میں زندہ نہیں پیغمبر. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ وزن کا اعمال کی وزن اعمال تولے جائیں گے، یہ بات بھی آ گئی 8ویں پارے میں. وزن اعمال کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تولیں گے، گنیں گے نہیں. اس لیے اعمال کے اندر اگر وزن پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا؟ اخلاص لانا ہمارے اندر. جتنا اخلاص ہوگا عمل چاہے چھوٹا بھی گناہ ہو، اللہ ہمارے اخلاص کی برکت سے ہمارے اعمال کا پلہ بہت بھاری ہو جائے گا. عمل ہے اخلاص نہیں تو پھر ہمارا اعمال کا پلہ ہلکا رہے گا. اس لیے عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص کو پانا اور اخلاص کو اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کتنے بار آ رہا دیکھو ان کا. اس بارے میں بھی عجیب انداز سے ہے. کیا قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قابلیت اور قبولیت رشد و ہدایت عطا فرمایا تھا. ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے اور ان کے بابا بتاں بنا کو بیچتے تھے. تو انہوں خود بھی اپنے باپ کو بلاتے تھے توحید کی طرف، اللہ کی طرف. سنتے نہیں تھے. انہوں کل کے پارے میں آیا تھا میں تجھے پتھر لے کے مارتوں بولتے تھے ان کے بابا ان کو کہ مجھے بولنا کو اللہ کے باتاں توحید وہ یہ بولنا کو پتھر لے کے مارتوں بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بابا. کل 16 پارے میں آیا تھا وہ. تو یہاں قصہ کیا ہے ان کا کہ ایک دن کیا ہوا، پورے گاؤں والے جگہ ایک باہر گاؤں کے باہر عرس کو چل گئے. بت خانہ تھا تو بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام جا کر سب بتوں کے یا کسی کا گلا اڑا دیے، کسی کا ہاتھ اڑا دیے، کسی کا پاؤں اڑا دیے، سب بتوں کو توڑ کر سب کو ختم کر دیے. جو بت بڑا تھا سب سے وہ بت کے اوپر کیا کرے انہوں کراڑی اس کے کاندھے پر کو آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا، عرس گرس پورا ختم ہونے کے بعد گاؤں والے واپس آئے بت خانے کو ہے. بت خانے کا آ کر دیکھ رہی انہوں تو پورے بتاں ٹوٹ کو ہے. ایک بت بڑا بت اسے کیا بھی ہوا نہیں، اس کے کندھے پر کراڑی رکھو ہے. اب پورے لوگ پریشان ہوتی، پریشان ہو کو سمجھ لیتی ایک آدمی تھا اور بولتا تھا اس کو وہ آدمی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی یہ کام کرا رہی ہے بول کر سوچ لیتی انہوں. سمجھ میں آیا. اس کے بعد کیا کرتے، ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آتے، پکڑ کر لاتے. لانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے تمہیں ایسا کرے کیا بول کر پوچھتے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کون کرے، ہمارے اللہ انہوں ہماری بتیں سب ہمارے اللہ انہوں ہمارے اللہوں کے ساتھ کون ایسا کرے بول کر پوچھتے. وہ بولتے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہمیں سنتے تھے ایک آدمی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا تھا، نوجوان آدمی تھا. فتن تو کیا نوجوان آدمی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا تھا، اس کا نام کیا يقال له ابراہیم، اسے ابراہیم بول کر بولتے لوگ. تو کیا گئے قالوا فاتوا به، اسے لے کر آؤ بول کر بولتے. لے کر آتے ان کو سب کے سامنے لے کر آتے، علی اعین الناس، تمام لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آتے. لعلہم یشہدون، ان سے پوچھیں گے کیا بولتی ہیں بول کر لے کر آتے. لاتے ان لانے کے بعد پوچھتے لوگ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم بتاؤ آپ کیا آپ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کام کرے، تمہیں کیا کرے سو بول کر پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے، ایک پلان سے بولتے انہوں بھی. یہاں ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے ایسا بول کر نہیں بولنا، پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا، پورے پیغمبراں معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. تو یہاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے بھائی تمہیں مجھ سے کہیں تو پوچھتے
تمہیں جسے اللہ بولتے ہیں، منتیں پوری کرتا بولتے ہیں، بچے دیتا بولتے ہیں، ہماری مشکلیں پورا کرتا دور کرتا بول کر بولتے ہیں، ان سے تمہارے بڑے اللہ سے پوچھو، مجھے کیا پوچھتے ہیں تمہیں؟ کبیرہم ھذا، تمہارا جو بڑا سردار ہے، کبیرہم تمہارا وہ بڑا، اس سے پوچھو، ھذا فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، چپ رہ گئے. ان کا منصب جو اتنا سو میں بولنے کے بعد چپ رہنا، ان کے پاس دلیل نہیں رہنا بول کر ان کا منشا تھا ابراہیم علیہ السلام کا. برابر بولنے کے بعد ان کے پاس دلیل نہیں ہے، انہوں خود کیا بول رہی ہو بھائی تمہیں معلوم تو بھائی یہ بت نہیں بولتا بول کر، بات نہیں کرتا بول کر، برت میں کیسا ہمارے کو پوچھ رہی ابراہیم، تمہیں معلوم تو با یہ بتا بات نہیں کرتے بول کو، برت میں کیسا پوچھتی ہے ہمارے کو؟ ہاں میں بولتا سروہت بھائی، جب انہوں بات نہیں سنتے، جب انہوں بات نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں کوئی پوجا کی کرتی، تمہیں چھوڑ ڈالو ان کو. اب دیکھو اتنی کھلی بات ہے، انہوں پتھر انہوں نہیں سنتے بول کر معلوم ہے، کھاتے نہیں پیتے نہیں بول کر معلوم ہے، سمجھ میں آ رہا، پھر بھی انہوں کیا کر رہی؟ اس کی پوجا کر رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سمجھنا سو کیا، ابراہیم علیہ السلام توحید کو سمجھنا چاہتی ہیں لیکن انہوں سمجھنے تیار نہیں ہے. اتنی کھلی بات بھی سمجھ میں نکل کر آ گئی پھر بھی ماننے تیار نہیں ہے لوگ. جب ان کے عقل کو تالا پڑ جاتا نہیں تو کون بولے تو نہیں سنتے ہو. ایسا اگر ہمارے دلوں کو، اگر دل کے اندر بات اتر رہی ہے، کرنے کی باتوں کو ہم کر رہے ہیں، بچنے کی باتوں سے بچ رہے، تو سمجھو کہ ہمارے دل پر ابھی تالا نہیں پڑا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ہم خالص کو مزالے کو جاری تو سمجھو کہ ہمارے دل پر بھی تالا پڑ گیا. آپ کو ویسا نہ کو تالا نہ کو ہمارے دلوں پر، اگر ہمارے دلوں پر تالا پڑ گیا یہ اللہ کا کلام بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. پھر سمجھ میں آیا؟ ان کا واقعہ ہو گیا یہاں تک. اور آگے کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختلاف رائے. انہوں دونوں باپ بیٹے، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں ایک دونوں میں اختلاف ہوتا، اختلاف رائے کا اختلاف ہوتا. کیا رائے کا اختلاف ہوتا؟ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جنگل میں جا کر اس کا اناج پورا کھا لیتی. کھانے کے بعد وہ آدمی ان کے پاس آتا، داؤد علیہ السلام کے پاس آتا. تو انہوں کیا بولتے فیصلہ کرتے ہوئے کہ بھائی تمہاری بکریاں ان کا کھیت کھا لی نہیں کیا، تمہیں کیا کرو، بکریوں کے برابر قیمت وہ آدمیاں وہ بکریاں کھینی اس کا کھیت، وہ کتنا نقصان ہوا بولے تو اس کے پوری بکریاں بیچ دو، کتنا پیسے آتے کہ اتنا نقصان ہوا تھا کھیت والے کا. سمجھ میں آنے؟ بکریاں بیچے تو کتنے پیسے آتے، کتنے لاکھ کروڑ آتے کہ اتنے لاکھ پیسے کا نقصان ہوا تھا کھیت والے کا. اب کیا کرنا، اسے اس کا بدلہ دینا. چلو اب کیا کرنا؟ داؤد علیہ السلام ان کی ایک رائے کیا، انہوں کیا بولتے بولے تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے ہے. داؤد علیہ السلام کی رائے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو. دیکھو داؤد علیہ السلام ان کی ایک رائے کیا بولے تو داؤد علیہ السلام کیا بولتی، بکریاں والا پورا بکریاں کھیت والے کو دے ڈالا بول کر بول ڈالتے. یہاں تک یہ بات داؤد علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام کیا بولتے، ایسا نہ کو بھائی ابا جی، ایسا نہ کو، ایک کام کریں گے. انہوں اچھی رائے دیتے. کیا دیتے ہیں اچھی رائے کہ دیکھو نقصان ہوا سو کھیت والے کا نہیں کیا، اب کیا کریں گے، بکریاں کھیت والے کو دیں گے اور کھیت بکریاں والے کو دیں گے. کھیت والے کا نقصان ہوا نہیں، ان بکریاں چرا کر اس سے دودھ پیتا رہے گا اور اس کا زندگی گزارتا رہے گا. اب یہ کھیت ایسا تھا کہ پہلے اناج آپ کو پک پک کو وہ بکریاں والا ویسا اسے کھیت کو تبڑا کر کو دینا، جب تک ان بکریاں کھیت والا کیا کرتا اس کے بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا. ایسا بول کر سلیمان علیہ السلام رائے دیتے. بہرحال یہاں سمجھنے کی بات کیا بولے تو کوئی بھی بات قرآن میں اس کا تفصیل سے بات کھل کر نہیں آئی ہے تو اس کے لیے آیت میں اگر کوئی حکم نہیں ہے صراحت کے ساتھ تو اس کے لیے کیا کرتے، اجتہاد کر سکتے ہیں. سوچ بچار کر قرآن اور حدیث کے اصول کو سامنے رکھ کر، اپنی علم کو عقل کو سامنے رکھ کر اجتہاد کر کے مسئلے کو ترتیب دے سکتے ہیں. یہ علماء کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے. یہ تقلید ثابت ہو رہی ہے یہاں سے. تو ائمہ کرام جو قرآن کو حدیث کو سامنے رکھ کر، قرآن اور حدیث کے اصول کو سامنے رکھ کر دو مسئلے نکالتے نہیں، تو اگر ان میں ان سے اگر غلطی ہو گئی تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا. یہ موٹی بات تمہارا سمجھ میں نہیں آتی رہتی. ایک مثال بول دو سمجھو، شارٹ میں اچھے سمجھ میں آتی ہے.
پورے قرآن میں پورے حدیث میں ہے نہیں، بھینس کھاؤ بول کر نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن کھا سکتے نہیں کھا سکتے، بھینس پھلگا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، بولو کھا سکتے۔ اب قرآن پورا پڑھ کو دیکھو، نہیں 6 اب تک 17 18 19 پارے ہو گئے، اب تک کام بھی بھینس بول کر نہیں آیا قرآن میں۔ عربی میں بھینس کو کیا بولتے؟ قاموس بولتے، تو وہ نام نہیں ہے اس میں، خاموش بولتے یا کوئی اور بولتے، مجھے فی الوقت ذہن میں نام نہیں ہے وہ عربی میں کیا بولتے ہیں اسے، تو نام کسی ذہن میں ہے کہ جلدی بولو، میں تو چھوڑ ڈالو، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے۔ تو جاموس، خاموش بولو جاموس، تو جاموس پورے اس میں نہیں ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب کیا کرنا؟ حلال تو ہے بھینس کو کھانا اور پھلگا کو کھانا حلال ہے، تو اب تک 19 پارے ہو گئے الحمدللہ، تو کام بھی جاموس بول کر الگ سے نہیں آیا ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے جاموس بول کر۔ اب کیا کرنا؟ کھانا نہیں کھانا، کھا سکتے بول کر علماء کرام ائمہ کرام فتوا دی۔ کیسا فتوا دیے انہوں؟ قرآن کو سامنے رکھے، حدیث کو سامنے رکھے۔ قرآن حدیث میں بقرہ لفظ ہے نہیں ہے، بقرہ نام کا سورج ہے، گائے مانا بقرے کا مانا، تو اب گائے کیا کرتی کیا کھاتی؟ وہ گائے کو کتنے پاؤں؟ 4 پاؤں، اس کی کھاد کی کیا؟ گھاس، اس کا سب وہ کیا کرتی ہے وہی کرتا، بھینس پھلگا یہ۔ تو ائمہ کرام کیا کرے؟ اجتہاد کرے، اسے بولنے کا اجتہاد، انہوں کیا کرے؟ جو میٹیریل کھانے کا اور جو پاؤں کی وہ سب بھی گئی کا ہے بیل کا ہے، وہی سیم ٹو سیم بھینس اور پھلگے کا ہے بول کر انہوں اس سے اسے قیاس کر کو یہ بھی حلال ہے بول کر بول ڈالے، اسے بولتے قیاس تقلید۔ اگر ایسا کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی، ایسے مسائل نکلنے میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل نکلنے سے ان سے غلطی ہو گئی، تو بھی ائمہ سے علماء سے کیا ہوگا؟ ان کو ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ذرا ٹف مسئلہ تھا، میں آپ کو مثال دے کر سمجھایا بھینس کی مثال سے، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسے اجتہاد بولتے ہیں۔ اسے اجتہاد کرنے میں اگر غلطی ہو گئی تو بھی اجتہاد کرنے والوں کو ثواب ملتا، پھر بھی اگر ان کا اجتہاد صحیح ہو گیا تو ڈبل ثواب، نہیں ان کو اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تو سنگل ثواب ملتا ان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے تھے، اللہ ان کو آزمائش میں ڈال کر آزمایا ان کو، تو ان کے بیوی بچے مال گل، بیوی تو ساتھ تھی، پورے گھر بار پورا ان کا مال سب ان کا ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا دیا، تندرستی دیا، پھر بعد میں سب چیزیں بیوی تو ساتھ تھی نہیں، مال اولاد سب پھر واپس ان کے پاس اللہ عطا کر دیا۔ پھر بعد میں آگے اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، 11ویں پارے میں بیان کیا آپ کو۔ تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، گاؤں والوں سے ناراض ہو کر، گاؤں والوں کا آ کر بولے 3 دن میں عذاب آنے والا ہے بول کر، لمبا چوڑا قصہ ہو۔ بعد میں پھر یونس علیہ السلام اللہ کو بولے تو اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، ایسے جو ہے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، وہ دریا میں واقعہ ہوا تھا، دریا میں ان کو پھینکو بول کر بولے انہوں خود، وہ سب واقعہ۔ تو وہاں مچھلی کے پیٹ میں تسبیح جو پڑھے انہوں، یہ تسبیح تھی وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی، یہ تسبیح تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کا ازالہ فرمایا۔ مشرکین کی غلط فہمی کیا تھی کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، کیا بولتے تھے وہ ان کو مشرکین کو بھی اور انہوں جن کی عبادت کرتے تھے بتوں کو، ان کو اور ان کے بتوں کو اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ جب یہ بات بولی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل کرے تو یہ لوگ کیا بولنے لگے معلوم؟ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور عزیر علیہ السلام کو بھی لوگ بیٹا بولتے تھے اللہ کا، ان کی بھی پوجا کرے تو ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالتا کیا؟ بس ایسا بول کر انہوں اعتراض کرنے لگے، غلط فہمی ہوئی ان کو۔ تو اللہ اس کا جواب دیا کہ بھائی تقدیر میں جن کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ کر دیا ہے تو ان کے لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا؟ عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ انہوں جہنمی نہیں بول کر، تو اب لوگ ان کو خدا مان لیے تو وہ اللہ ان کو لوگ ان کو خدا ماننے کی وجہ سے ان کو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ ان کے شبے کا اللہ ازالہ فرمایا ہے۔ ان کو کیا تکلیف ہے، دیکھو کیسا ان کو نیچے سے دھواں اڑتا ہے، دیکھو پیغمبروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں لوگ، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کے دھویں کو اللہ اور آگ ڈال کر جلا کر ان کو اللہ اور راکھ کر دیتا تھا ان کو۔ کہاں انہوں اللہ کا مقابلہ کریں گے، قرآن کا کام مقابلہ کریں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ آخری بات سورہ انبیاء کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کہا، انسانوں کے لیے جناتوں کے لیے تمام اللہ کی مخلوقات کے لیے حضور کی ذات رحمت ہے۔
وہ بیان کیا، سورہ ختم ہو گیا. آگے سورہ حج، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ حج کے احکامات کو بیان کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، قیامت کیسا آئے گی، کیسا عظیم جھٹکا ہوگا وہ، اس کی ہولناکی کو اللہ بیان کیا. ایک بات تو کیا قیامت کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو دودھ پلانے والی عورت ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، ویسا وہ ہولناک دن ہوگا، گھبراہٹ کا دن ہوگا، کسی کی فکر نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات کیا، پیٹ سو بے کو عورت، حاملہ عورت وقت سے پہلے اپنا بچہ وضع کر دے گی، مطلب جن دے گی. اور لوگ نشہ کی حالت میں ہوں گے، جیسا آدمی شراب پی تو کہتا نشے میں ہوتا ہے کہ ویسا نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہوں گے، پھر بھی وہ ویسا قیامت ایسا ہوگی، ایسا آئے گی کہ اس کی ہولناکی کو، اس کے طوفان اور اس کے زلزلے کو دیکھ کر آدمی ہوش کھو دے گا. وہ ماں ہم میں سکارا، وہ شراب پیے ہوئے نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، پھر بھی وہ کیا ہو جائیں گے، نشہ کرے سر کا وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ. اور ایک بات اللہ اس سورہ میں کیا بیان کیا، بعث بعد الموت کو اللہ بیان کیا. بعث بعد الموت کا معنی کیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو اللہ بیان کیا، کیسا بول کر. تو لوگ کیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، موت کے بعد اٹھائے جانے کو مانتے نہیں تھے. تو اللہ مثال سے سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا انسان کو مشکل نہیں ہے. جب ایک آدمی پہلے ایک چیز کو پیدا کر دیا تو اسے ویسی چیز دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ انسان کو دیکھو کیسا بنایا. انسان کھانا کھاتا نہیں، کھانا دودھ وغیرہ چیزیں کیا کیا کھاتا کہ اس سے منی کا خطرہ بنتا، پھر اس سے وہ منی کا خطرہ مرد کے پیٹ میں رہتا، مرد کے پیٹ سے عورت کے پیٹ میں جاتا، پھر اس سے وہ خطرہ کیا ہوتا، خون بنتا، گوشت بنتا، پھر اس کے اوپر ہڈی آتی، اس پر چمڑا آتا. یہ سب چیزیں اللہ، یہ نطفے سے، نطفہ بے جان چیز ہے. اللہ اس کے ذریعے سے دیکھو، اللہ نطفے سے جب انسان کو پیدا کر رہا ہے تو پھر ایک بار انسان بن گیا، نطفے سے انسان کو بنانا مشکل ہے نہیں، اسے بلک کام لگتا ہے. اس میں یہ مشکل کام اللہ کر رہا ہے. تو انسان ایک بار بن گیا ہے، بن کو مر گیا ہے، اب بنی ہوئی چیز مر گئی ہے، پھر اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے اور آسان ہے. سمجھ گیا، مشکل کام اللہ کر رہا تو آسان کام کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ وہ کام کر دیا ہے، مشکل کام کو اللہ کر دیا پہلے ایک مرتبہ، تو اسے پھر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ یہ سمجھا رہا ہے اس کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ دنیاوی فوائد کے لیے ایمان قبول کرنا اس کو بیان کیا ہے. تو بعض لوگ یعنی مکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو چلے گئے تو بعض لوگ وہاں کیا کریں، اسلام قبول کریں. کیا واسطے، ان کے دنیا کے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے قبول کریں. اسلام قبول کر تو کیا تو ملتا بول کر قبول کریں. بعد میں ان کا وہ مطلب نہیں ملا تو کیا کریں، اسلام کو چھوڑ دیے. اب دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. تو اس لیے اسلام کو اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ پیسہ دے کر قبول نہیں کرتا. اور ہمیں بھی کسی کو پیسہ دے کر اسلام قبول کرو بول کر نہیں بولتے. آج دیکھو عیسائی لوگ، تمہاری قوم میں دیکھ لو، اب ہمیں کتنے کام کرنا تھا مسلمان، اسپتال ہمارا ہونا تھا، دواخانہ ہمارا ہونا تھا، ڈاکٹری ہماری ہونا تھا، اسکول کھانے گینے بچوں کے انتظام کے سب ہمارے ہونا تھا، ہم یہ کام کرنا تھا. لیکن یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ وہاں جا کو اپنے ایمان کو برباد کر دیں. سمجھ میں آ رہا، یہ سب ہمیں کھولنا، ہمیں کرنا، یہ سب کام انہوں کر کو کیا کر رہی، ہمارے مسلمانوں کو ان کے دھرم کے قریب کر رہی. یہ سب اگر ہمیں کرتے تو وہ لوگ ہمارے اسلام کے قریب آتے تھے. سمجھ میں آ رہا، کرنے کے کام بہت ہے وہ کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے حاسدین کے غصے کو اور ان کی جلن کو بیان کیا. حاسدین کا غصہ اور جلن کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حضور کی مدد نہیں کرے گا، نبی کو اللہ تعالیٰ مدد نازل نہیں کرتا آسمانوں سے، ایسا بول کر بولتے، تو اللہ ان کو بول رہا اللہ کے نبی پر جو مدد آتی تھی اللہ کی وحی کے ذریعے سے، تو انہوں کیا سمجھتے تھے نبی کے اوپر جل کر کہ مدد نبی کو نہیں آنا، بند کرنا اسے بول کر بولتے تھے. تو اللہ خان نے بول رہی اچھا تمہیں میرے نبی کے اوپر جو مدد آ رہی میری طرف سے اس کو اگر تم بند کرنا چاہتے ہو تو چڑھو آسمان تک، کو تم سوڑی ڈال کر رسی ڈال کر تم چڑھو، چڑھ کر وہاں سے جو وحی آتی ہے نبی پر اس وحی کے کانٹیکٹوں کو تم ختم کر ڈالو. ہوتا کیا کسی کو بھی آسمان تک سوڑی ڈال کو چڑھنا ہوتا کیا نہیں ہوتا. تم وہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو، تمہارے گلے کو تم رسی ڈال کر خودکشی کر کو مر جاؤ.
وہ تم نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا وہ. ہماری مدد ہمارے نبی پر آتی رہے گی، تم ہماری مدد کو ہمارے نبی پر آنے کو تم بند کر نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر. کعبۃ اللہ کو پہلے آدم علیہ السلام بنائے تھے، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ پرانا ہو کر ٹوٹ کر یہ ہو گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ بھائی ابراہیم دیکھو، تمہارے بابا آدم علیہ السلام پہلے انسان بنے تھے، سو کعبہ یہاں ہے دیکھو، اب وہ پرانا ہو گیا ہے، تم یہاں پھر بنا بول کر اللہ ان کو آئیڈیا اور وہ جگہ بتایا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام وہ جگہ دیکھ کر پتھر پر کڑ کر ان کا جو پتھر تھا سوڑی کا کام دینے والا مقام ابراہیم، سوڑی کے سر کا وہ اوپر اونچا ہونا بولتا اونچا ہوتا تھا، نیچے ہونا بولتا نیچے ہوتا تھا پتھر. اس پتھر پر چڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرے. آگے اللہ تعالیٰ قربانی کے دنوں کو بیان کیا. قربانی کے دن کہتے ہیں وہ لوگ 3 دن قربانی کے. کون سے؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، 3 دنوں میں قربانی کرنا. اور قربانی کا مقصد بھی کیا اللہ وہ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہمیں قربانی کرے تو اللہ کے پاس ہماری قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا اور اللہ کے پاس خون نہیں پہنچتا. اللہ قربانی کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل کا تقوی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے جب قربانی، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ایک شکوہ اور اس کا جواب سنو. بعض لوگ کیا بولتے بولو قربانی کہیں کو بھائی جن کا دل گندا رہتا نہیں اسلام کے بارے میں انہوں بولتے ایسا، ان کے پاس علم نہیں رہتا اور ان کو علماء کی صحبت حاصل نہیں رہتی تو وہ لوگ ایسا اعتراض کرتے اسلام پر، قرآن پر. کیا اعتراض کرتے؟ قربانی کہیں کو دینا بھائی، چپ کے جانوروں کو کہیں کاٹنا. اصل میں ان کے اوپر دشمنان اسلام کا مزہ ان کے اوپر چڑھ چکا ہے. دشمنوں کی باتیں سن کر یوٹیوب کے ذریعے سے ان کے اوپر وہی مزہ لگ گیا ہے. ہماری باتیں سنو قرآن کی، تم کو معلوم ہوگا اسلام کیا ہے بول کر. تو انہوں کیا بولتے لوگ، مسلمان بولنے کا یہ بات تھا کہیں کو قربانی کرنا بھائی چپ کے وہی پیسے غریبوں کو دیے تو ہو گیا نہیں کیا بول کر بولتے. اس کا جواب سنو. اللہ یہاں جو قربانی کرو بول رہا ہے وہ ایک بات سنو، تمہیں قربانی کرے سو گوشت وطا تمہیں کھا لو پھر بھی تمہاری قربانی ہو جاتی، نہیں ہوتی بول کر نہیں تمہیں کیا بھی کھانے سر کا سب پاٹ لے کر بانٹتا لو، کوئی بات نہیں. تمہیں قربانی کاٹ کو تمہیں رکھ لیے پورا گوشت کسی بانٹے نہیں تو تمہاری قربانی ہو گئی، لیکن نہیں بانٹے اس کو وہ نہیں بانٹنے کا تمہارے اوپر ثواب نہیں ملتا، لیکن قربانی تو ہو جاتی، قربانی نہیں ہوتی بول کر نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیا، تمہیں سب گوشت کھانے سر کا سب کو بانٹ دیا گوشت، سب کو بانٹ دیا گوشت تقسیم کر دیا، تمہیں کیا بھی نہیں کھائے تو تب بھی تمہاری قربانی ہو جاتی ہے. سمجھ گیا؟ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا بولے تو تمہیں قربانی کا گوشت رکھ لیتے ان کی بانٹ دین کی وہ نہیں. ہاں اصل اللہ کرو بولتے سو کیا جانور کا خون بہانا یہ اللہ کرو بولتے سو. سمجھ میں آ رہا؟ اور وہی کرنا سو ہمیں اللہ کرو کیا بولتے ہیں، جانور کا خون بہاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے دن 10ویں تاریخ کو. تو ہمارا کام کیا اللہ بولے بول کر جانور کا خون بہانا ہمیں ہوتا ہے. یہ پیسے لیا کو غریبوں کو کئی قربانی کرنا یہ سب دشمنوں کی باتیں نہیں کرنا. یہاں اللہ کے سامنے اللہ کی بات کے سامنے اپنی عقل کو اور دشمنوں کی باتوں کو چال کو پیش نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا؟ قربانی کے دن کہتے ہیں 3 دن، 10ویں ذی الحجہ، 11، 12. اس کے بعد مکے کو جانے کے بعد ہجرت کر کے پہلے آیت نازل ہوئی ہے، جہاد کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. آگے بڑھیں گے. اسلام میں ریاست قائم کرنا بولے تو کیا، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے 4 باتیں رہنا. پہلے کیا 4 باتیں؟ 4 باتوں کا خیال رکھے تو ہمیں اسلامی حکومت ہمیں قائم کر سکتے. پہلی بات کیا، نمازوں کی پابندی رہنا سب میں بھی. اس کے بعد زکوٰۃ پوری ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ کے قائم کرنے کا نظام. دوسرا نیکی کا حکم کرتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا. یہ 4 چیزیں رہیں گے تو ہم اسلامی حکومت قائم کر سکتے. اس میں سے ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 1% میں بھی ہمیں پکے نہیں ہے، اس لیے اسلامی حکومت ابھی ہم قائم نہیں کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تم لوگوں کو دعوت دے رہی توحید کی، ویسا تمہارے سے پہلے بہت سارے پیغمبر لوگوں کو دعوت دیے توحید کی، لیکن وہ لوگ ان کے ساتھ شکوے شکایتیں ان کے اوپر شبہات اعتراضات کرتے تھے، ان کو انکار کرتے تھے ان کی دعوت کا. تو تمہیں بھی دل چھوٹا کرنا کو تمہارے کچھ لوگ نہیں انکار کرے سو تمہارے سے پہلے کتنے لوگ ہیں کہ سب کو لوگ انکار کرے، تمہیں دل چھوٹا کرنا کو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. جو لوگ تمہاری بات کو مان کر ایمان قبول کریں گے
بس وہ لوگ قبول کر لے سرکار، ان کے دل کے اندر ضد تکبر نہیں ہے. جو لوگ ایمان قبول نہیں کر رہی سمجھو کہ ان کے دل کے اندر ضد اور تکبر ہے. آگے اللہ تعالیٰ پارے کے آخر میں آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کر رہا ہے. آخری بات ہو جا رہی، ختم ہو جا رہا پارا. کیا کہ دیکھو بھائی بتوں کے سامنے ہے نہیں کھانے کی چیزیں، لڈو، جھانگر، کھانا، میٹھا کھانا اور کیا کیا رکھتے سب بھی بتوں کے سامنے. تو اللہ سمجھا رہا یہ لوگ یہ بتاں تمہیں جس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھتے نہیں، ان کو ہاتھ ہو سکتا تو بولو یہ بتوں کو ایک مکھی پیدا کر سکتے کہ دیکھیں گے ان کو، بولو ان کو نہیں پیدا کر سکتے. ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ بتاں اتنے کمزور ہیں اگر ان کے سامنے رکھے سو میٹھا لڈو گڈو کیا تو ایک دانہ اٹھا لے کر چل گئی مکھی تو اس مکھی کو لگے سو ان کے سامنے کا وہ لڈو کے دانے کو بھی یہ اس کے مکھی کے ہاتھ سے منہ سے چھڑا نہیں سکتے. اتنے کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب. تم مشرک لوگ جو لوگ شرک کر رہی انہیں خود کون نہیں ہے ضعیف ہے، اور جن کی پوجا کر رہی بتوں کی وہ بھی ضعیف ہے، مانگنے والا بھی ضعیف ہے کمزور ہے، اور جس سے مانگی بتوں سے وہ بھی کمزور اور ضعیف ہے. اللہ وہی بول رہا ہے مانگنے والا طالب بھی ضعیف ہے اور مطلوب جس سے مانگ رہی وہ بھی ضعیف ہے. اللہ دیکھو کتنا اچھے طرح سے اللہ سمجھا رہا. دیکھو صحیح بات ہے، بتا ان کے سامنے رکھنے سے مکھی کو نہیں اٹھا سکتے ہو، مکھی کہاں پیدا کر سکتے. اس لیے کیا کرنا ہمیں اللہ کے اوپر صحیح بھروسہ رکھنا اور ایمان پر ہمیں پکے اور پختہ رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا نہیں. آخری بات، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین کے کاموں میں کوئی مشکل روزہ رکھنے میں ہو، زکوٰۃ دینے میں ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے عنوان پر بیان کروں گا، زکوٰۃ کے اندر کیا حکمتیں ہیں وہ سب انشاءاللہ یہ جمعہ بیان کروں گا. تو اسلام کے کسی حکم میں بھی زبردستی نہیں ہے، حرج اور تکلیف نہیں ہے. ہاں البتہ مشکل ضرور ہے. اب تراویح پڑھنا ہمیں تو مشکل تھا، مشکل ہے تو ہاں ثواب ملنے کا، کام کو گئے تو دھوپ رہتی ہے لیکن ساتھ میں کیا ملتا شام کو، ہفتے کے دن کیا ملتی، پیسے بٹوڑا ملتا. تکلیف رہتی ساتھ میں لیکن تکلیف کے ساتھ کیا ہوتا، مزری ملتی ہے. تکلیف لینا بولتا کیا ہوتا، پیسے بھی نہیں آتا. پھر تکلیف رہتی ہے ساتھ میں چھوٹی موٹی لیکن برداشت کرے گا تو کیا ہوگا، اجر ملے گا. اجر سمجھ میں آ رہا. آخر میں اللہ تعالیٰ آخری بات کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ فضلت کو اللہ بیان کر رہا ہے. پورے انبیاء قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہماری امتوں کو ہم تیری توحید بیان کر کو بتائے، اللہ تیری کتابیں دکھا کو بتائے کو ان کو پڑھ کو سنائے، تیرے توحید کا ان کو سبق پڑھے. پھر بھی یہ لوگ تجھے مانتے نہیں تھے اللہ بول کر بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی امتوں کو بلا کر پوچھیں گے صحیح کیا، انہوں جو بول رہی پیغمبر انہوں صحیح کیا، تمہارے کو توحید سنائے کیا، مجھے مانو بول کر سنے کیا بول کر اللہ تعالیٰ وہ امتوں کے قوموں سے پوچھیں گے. تو وہ نبیوں کی امتیں کیا بولیں گے، اللہ کی لوگ کب آ کر بولے ہمارے کو تیرے بارے میں، انکار کریں گے. ویسا کب ہمارے کو اللہ نہیں بولے تو تیرے پیغمبر ہمارے پاس آئےش نہیں، آپ کو ہمارے کیا بولےش نہیں. تو تب اللہ کیا کرے گا، تب اللہ کیا کرے گا، ہم کو اللہ پیش کرے گا، ہم سب کو اللہ وہاں پیش کرے گا. امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں تمہیں بولو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ سب جنے ان کی امتوں کو میرے بارے میں بول کر سمجھا کو گئے نہیں گئے انہوں، تو ہمیں سب جنے کیا بولیں گے، ہو اللہ آدم علیہ السلام، یہ سب پورے پیغمبران بھی کہتے پیغمبر آئی کہ ہمارا ابھی تک سب پیغمبران توحید کا سبق سب کو پڑھا کر سمجھا کر گئے اللہ بول کر ہمارے بارے میں بولیں گے وہاں. اب ایک سوال سنو، آخری سوال، اب ہمارے کو کیسا معلوم ہوگا وہاں کہ پیغمبر سب جنے آ کر ان کی امتوں کو سمجھا کو گئے بول کر، کیسا معلوم ہوگا بولے تو یہ قرآن پڑھ رہی نہیں ہمیں، یہ قرآن میں سب پیغمبروں کے واقعات، ان کے قوموں کے قصے، کون انکار کرے، کس پر طوفان آیا، وہ سب قصے میں پڑھ رہی، اس لیے ہم کو سب معلوم ہے. تو یہ قرآن کے ذریعے سے ہم وہاں بولیں گے. تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو پیش کرے گا. وہاں انبیاء کی قومیں انکار کرے گی ان کی دعوت پر، تو اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر اللہ ہم کو پیش کرے گا. دیکھو ہماری کتنی بڑی فضلت ہے، قیامت کے دن نبیوں کی نبوت کی گواہی ہمیں دیں گے، توحید کی گواہی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.